بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 7 ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور اس کا پارٹ نمبر 7۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بائبل میں موجود زبور کی کتاب اور اس کا باب نمبر 72 دیکھتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 1 تا 17 دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما، وہ صداقت سے تیری غریبوں کی عدالت کرے گا، ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے، وہ لوگوں کی غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہیں، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے، وہ کٹی ہوئی گھاس پر مینا کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزاریں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے آگے سرنگو ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا، اور فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے اور دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا۔ ناظرین کرام، اس نبی موعود کے حق میں زبور میں بیشتر پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم زبور 97 اور اس کی فقرہ نمبر 1 تا 7 میں دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے بے شمار جزیرے خوشی منائے، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بسنت کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہاں کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کی خداوند کے حضور آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے۔ سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے، کھدی ہوئی مورتیوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان کے ان مزامیر میں نبی موعود کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ہر ایک صفت صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی صحیح معنوں میں صادق آتی ہے۔ مثلا صادق اور عادل، عدالت کرے گا، امن رہے گا، دعا کریں گے، دعا دیں گے، قائم رہے گا، قومیں اس کی مطیع ہوگی، بیابان کے رہنے والے اس کے آگے آگے جھکیں گے، اس کے دشمن خاک چاٹیں گے، غریبوں کا مددگار، یتیموں کا حامی، محتاجوں کا مددگار، اور اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ بتوں کو توڑے گا، بت پرست شرمندہ ہوں گے اور دن بھر اسے دعا دیں گے۔ درود اور اذان کے بعد کی دعا پر غور فرمائے، لہٰذا اس کی ہر ایک صفت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدرجہ اتم صادق آتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ عیسائیوں کا ایک دعویٰ بھی ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ عیسائیوں نے اس پیشین گوئی کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔
اول تو اس میں بیان کردہ کوئی بھی صفت وہ یسوع مسیح میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر عیسائی جس آیت سے استدلال کرتے ہیں، مثلا وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا اور فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم سے چھڑائے گا۔ ناظرین کرام، اس سے جو